سابق وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کی توہین عدالت کیس میں طلبی پر آج وہاں پیش ہوئے. اس لارجر بینچ کے سامنے اپنا جواب جمع کرایا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا. اس کے ساتھ ہی انہیں مزید ایک ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے ان سے کہا گیا کہ دوبارہ تحریری جواب جمع کرائے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جس طرح گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا اسی طرح سے زبان سے کہے گئے الفاظ بھی واپس نہیں ہوتے. عمران خان کے وکیل حامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں توقع کرتا ہوں کہ شرمندگی، افسوس اور غلطی کا احساس کیا جائے گا، مگر عمران خان کا جواب پڑھ کر دکھ ہوا. خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل جمع کرائے گئے تحریری جواب میں عمران خان نے توہین عدالت پر معذرت کے بجائے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے الفاظ نامناسب تھے تو وہ انہیں واپس لینے کو تیار ہیں. عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ ججز کے احساسات مجروح کرنے پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ زیبا چودھری جوڈیشل آفیسر کی بجائے شاید انتظامی معاملات دیکھنے والی میجسٹریٹ ہیں. آج کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں عدالت نے قرار دیا کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں شو کاز نوٹس ختم نہیں کیا جا سکتا. اس سے قبل سماعت کے دوران بینچ کے رکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ توہین عدالت کی کارروائی آج ختم ہو سکتی تھی، مگر عمران خان کے جواب کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ نے آج عمران خان پر توہین عدالت کیس کی سماعت کی. بینچ کے سربراہ جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کے آغاز میں عمران خان کے وکیل حامد خان سے مکالمے میں کہا کہ جن مشکل حالات میں ضلع کچہری میں ججز کام کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جواب سے لگتا ہے کہ عمران خان کو احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا. میں توقع کر رہا تھا کہ احساس ہوگا کہ غلطی ہو گئی. حامد خان نے جواب دیا کہ عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ جج کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عمران خان نے جو جواب جمع کرایا وہ عمران خان جیسے لیڈر کے رتبے کے مطابق نہیں. اس موقع پر توہین عدالت کیس کے پس منظر اور شہباز گل پر مبینہ تشدد کے حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کے وکیل سے معلوم کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اڈیالہ جیل کس کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے. انہوں نے سوال کیا کہ ٹارچر کی ذرا بھی شکایت ہو تو کیا جیل حکام ملزم کو بغیر میڈیکل داخل کرتے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہونے کے باوجود عمران خان نے جج کے خلاف بیان دیا. بینچ کے سربراہ نے نقطہ اٹھایا کہ مقدمے پر بات کر کے زیر سماعت مقدمے پر اثر انداز ہونے کی دے سکتے ہیں. سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ عمران خان نے بڑے اچھے انداز میں گلہ کیا کہ عدالتیں کیوں رات 12 بجے کھلیں. جواب میں فاضل جج نے کہا کہ عدالت رات کو کھولنے کا مقصد تھا کہ 12 اکتوبر 1999 والا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. عمران خان کے وکیل کو بینچ نے تاکید کی کہ آپ نے جو بھی لکھ کر دینا ہے سوچ سمجھ کر لکھیں. عدالت نے توجہ دلائی کہ دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کیسز میں سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں. توہین عدالت کیسز پر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل لازم ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس معاملے کی سنگینی کا بھی اندازہ لگائیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ آپ کو جواب داخل کرانے کا ایک اور موقع دیا گیا ہے، آپ اس پر سوچیں. فاضل جج کا کہنا تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی آج ختم ہو سکتی تھی، مگر اس جواب کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا. اس کے علاوہ آج اس کیس کی 8 ستمبر کو اگلی سماعت پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ مخدوم علی خان منیر ملک اور پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ عدالتی معاون کی حیثیت کرے گا، عدالت کی معاونت کرے گی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی جانب سے خود پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل اشرف اوصاف کو اس قسم کے کیسز پر نظر ثانی کی ہدایت کی اور آئی جی پولیس کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو 1 ہفتے کی مہلت کو بادی النظر میں ان کے مخالفین عدالتی ریلیف سے تعبیر کر رہے ہیں.
مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ کی ہے کہ عمران خان کو فراہم کردہ ڈیل اور سہولت سے اور کچھ ثابت نہ ہو، نواز شریف اب مسلم لیگ نون سے ہونے والی ناانصافیوں اور زیادتیوں کی ایک بار پھر پوری قوم کے سامنے آیا ہوئی ہے۔ مریم نواز نے لکھا کہ ترازو سیدھا نہیں ہو سکا ہے۔ آج میڈیا پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی اس معاملے پر شہباز حکومت اور اپنی پارٹی پالیسی پیش کی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ لاڈلے ہیں کچھ حلقوں کے، اور ہمیں اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے جب قانون کا اطلاق کیا جائے عمران خان صاحب پہ تو اسی آنکھ کے ساتھ کیا جائے جس آنکھ کے ساتھ پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کے مقدمات کا فیصلہ ہوا اور ماضی قریب میں ہوا۔ مجھے بطور وکیل تھوڑا عجیب لگا کہ ایک سنگین نوعیت کے کنٹیمپٹ کے مقدمے میں عدالت نے نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے رویے پہ مزید نظر ثانی کریں، اور آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ایک اور جواب داخل کرنے کے بارے میں سوچیں تاکہ آپ کو کوئی رستہ مل سکے۔ پاکستان کے عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ مساویانہ ہونے چاہیے، ان میں کنسسٹنسی، ان میں پیرٹی، ان میں یکسانیت نظر آنی چاہیے۔ بہت بڑی تعداد میں وکلاء یہ بھی سمجھتے ہیں، سینئر وکلاء، کہ دراصل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور موقع دیا ہے عمران خان کو کہ وہ اپنے الفاظ اور اپنی گفتگو پہ نظر ثانی کریں، اس حوالے سے معذرت کریں، اپنے الفاظ واپس لیں، اور اس طرح سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہی کہنا تھا بیرسٹر صلاح الدین کا بھی۔ یہ جو ریمارک ہیں یہ بڑے معنی خیز ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ آج ہی ختم ہو سکتا تھا۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ کورٹ کی طرف سے یہ ایک ہنٹ ہے کہ بھئی اگر پراپرلی اگر آپ معافی مانگیں، ایک انکنڈیشنل اپالوجی دیں تو پھر ہم معاملے کو ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ نے اسی بات پہ اڑے رہے اور یہ ایک کمبیٹیو رپلائی دیا تو پھر یہ معاملہ سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئی تھنک کورٹ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اس میں انکنڈیشنل اپالوجی دے دیں تو پھر کورٹ عموماً پھر اس میں کہتی ہے کہ شوئنگ مرسی، شوئنگ گریس، ہم نے معاملہ ڈسچارج کر دیا۔ آج توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران ایک دلچسپ موقع پہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون نے عدالت کی توجہ دلائی کہ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اصل میں عدالت کو معافی مانگنی چاہیے۔ اس پر عمران خان کے وکیل حامد خان نے کہا کہ اس بیان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس شخص سے کسی اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حامد خان کے جواب پر آج کمرہ عدالت میں موجود عمران خان کی بھی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ اسی پس منظر میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، ایک بڑا نازک موقع ہے۔ آج عدالت کی جانب سے کئی بار ایسے ریمارکس سامنے آئے اور تمام کنڈکٹ عدالت کا یہی تھا، ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ اگر عمران خان نے جو کچھ میجسٹریٹ صاحبہ کے حوالے سے کیا، محترمہ جج صاحبہ زیبا چودھری کے حوالے سے بات کی، اگر وہ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، اگر وہ اپنی گفتگو میں ریگریٹس کا اظہار کرتے ہیں، معذرت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزوں پہ اگر وہ واقعی ان کو احساس ہے اس بات کا کہ یہ غلط ہوا جو کچھ ہوا، تو یہ معاملہ آج ختم ہو سکتا تھا۔ آج عدالت کی جانب سے یہ بات بالکل کہی گئی، جبکہ آپ کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا، اور اس کے برعکس ہم نے کوئی اور عمران خان صاحب کا یا آپ کی جماعت کی کسی رہنما کا ہم نے یہ موقف نہیں دیکھا تھا کہ وہ انکنڈیشنل اپالوجی سیکھ کریں گے۔ انہوں نے نہیں کی، انہوں نے معذرت بھی نہیں کی، انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی، لیکن بہرحال ابھی ایک اور موقع ہے۔ کتنا امکان ہے نظر ثانی کا؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو بہت ہی افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر جو موضوع میڈیا کی توجہ اور عدالتوں کی توجہ کا ماخذ ہونا چاہیے تھا وہ کسٹوڈیل ٹارچر ہونا چاہیے تھا۔ جس طریقے سے جو عمران خان کے بیان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کو تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، اور ایک جو ہمارا حلقہ ہے خصوصاً صحافیوں کا، اس کی یہ خواہش ہے کہ چونکہ عمران خان کو بیلٹ میں تو نہیں ہرایا جا سکتا، لہٰذا ٹیکنیکل ناک آؤٹ کے لیے ان کا ہونا چاہیے اور عدالتوں کو اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور یہ بھی سارا پروپیگنڈا اسی معاملے کا حصہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے شہباز گل کو ٹارچر کیا گیا، اس کے بعد اب علیم عادل شیخ آپ کے سامنے ہے،
جمیل فاروقی آپ کے سامنے ہیں. وہ موضوع ہے جس کے اوپر عدالت کو سبسٹینٹیو اقدامات کرنے چاہیے. عمران خان کی معافی مانگ لیں گے نہیں مانگیں گے کیا اس سے عدالت کو فرق پڑ جائے گا؟ عدالتوں میں رو ورسز ویڈ لیکن اس وقت امریکہ میں عدالت چل کو رہا ہے. فرق پڑے نہ پڑے لیکن عمران خان معافی نہیں مانگتے، اور اس پر جیسا کہ آج عدالت کا ہم نے گفتگو سنی، ریمارکس دیکھی اور تمام ہم نے حالات دیکھے ہیں، وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا نا کہ اگر ان کو اس پہ سزا ہو جاتی ہے تو یہ تو پھر ایک یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا. نہیں دیکھیے سزا مجھے نہیں پتا فرینکلی اس کے اوپر عمران خان کو سزا دیں گے کوئی. جتنا میں جانتا ہوں اطہر من اللہ صاحب کو، جہانگیری صاحب کو، بابر ستار صاحب کو اتنے چھوٹے دل کے لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی اس طرح سے کوئی فرینکلی امریکہ میں اس وقت رو ورسز ویڈ کے اوپر پورے امریکہ میں سپریم کورٹ کے ججوں کی جو ہے اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے اوپر. کیا تنقید ہے جو امریکی ججوں کے اوپر امریکہ کی قوم نے نہیں کی. یہ ایک جو پاکستان میں میڈیا کا بھی ایک تاثر ہے، اور ججز بھی کچھ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب پاکستان میں صرف سیاستدانوں پہ تنقید ہونی چاہیے، باقی تمام جو ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے جوڈیشری ہے وہ تنقید سے مبرہ ہے، اختیار سارے وہ استعمال کریں گے لیکن تنقید ان پہ نہیں ہوگی. یہ بتائیے کہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. میں کوئی گفتگو کرتا ہوں، آپ کہیں کہ آپ نے بالکل غلط کیا، آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے، تو مجھے تو کوئی یا کسی کو بھی اس میں معذرت کرنے سے میں پرابلم کیا ہے؟ مگر اگر یہ ایک تاثر ہے اور اس سے مسئلہ ختم ہوتا ہے اور وہ کہیں کہ بھئی کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو آخر اس میں کون سی اتنی حد تک تو نہیں ہے نا یہ؟ نہیں میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں، یہ تو 5 ججز کا بینچ ہی اس پہ نہیں بننا چاہیے تھا، اور یہ تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. اس پہ کیا ہو گیا؟ عمران خان کو نے کیا کہہ دیا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے شہباز گل کے اوپر دوبارہ آپ نے اس کو اٹھا کے انہیں کو دے دیا واپس. یہ بہت بڑا ایک سمجھتے ہیں مس کنڈکٹ ہے، اور میں اس کے اوپر قانونی کارروائی کروں گا، جس کے اوپر اتنی بڑی کو قیامت والی بات تو نہیں آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور کے اوپر یہ کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے. نہیں میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دوسری طرف سے یہ، اور پھر اگر عمران خان صاحب معذرت کر لیتے ہیں، جو میں کہہ رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ اگر وہ معذرت کر لیتے ہیں، وہ اپنے الفاظ واپس لے لیتے ہیں، تو اس میں کون سی ان کی بڑائی میں کمی آ جائے گی؟ یا اس کا کوئی قانونی کوئی مسئلہ ہے اس سے جڑا ہوا؟ مجھے سمجھائیے نا کہ میں تو ایک ادنا سا شخص ہوں، میرے نزدیک تو یہ کسی سے معذرت کر لینا یا اس سے کہہ دینا کہ اگر آپ کو میری بات سے تکلیف ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، وہ تو آج انہوں نے اپنے جواب میں بھی لکھا ہے کہ الفاظ اگر آپ کو نہیں سمجھ اچھے لگ رہے تو کوئی اور الفاظ استعمال کر لیتے ہیں. لیکن میری نظر میں دیکھیے جس طریقے سے کسٹوڈیل ٹارچر کو نارملائز کیا گیا ہے پاکستان میں، اور خود سچی بات یہ ہے کہ کسی بھی میڈیا اینکر نے یا پروگرام نے اس طرح سے اس کو نہیں لیا جس طریقے سے اس کے اوپر. امریکہ میں جب یہ ہوا تو بلیک لائف میٹر کی پوری موومنٹ چل گئی اور بہت سوسائٹی نے ریئیکٹ کیا. لیکن انفارچونیٹلی یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹارچر کرنا لوگوں کو پکڑ کے بڑی نارمل سا بیہیویئر ہے، اور عدالتوں نے بھی اور میڈیا نے بھی کوئی اس پہ خاص لیکن دیکھیں بات تو کی عدالت نے کہا نا، آج چیف جسٹس نے کہا نا فواد بھائی، انہوں نے کہا نا کہ آپ کے کون سی اڈیالہ جیل جو ہے وہ اس پہ کنٹرول پنجاب گورنمنٹ کا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے جب شہباز گل کو ایڈمٹ کیا، یعنی کہ اڈیالہ جیل میں ان کو ایڈمٹ کیا، تو اس وقت اگر وہ ٹارچرڈ تھے، ان پہ ٹارچر ہو چکا تھا، تو وہ کیسے ان کو ایڈمٹ کر لیا تھا؟ تو یہ تو بیسیکلی سارا جو بال ہے وہ تو اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن کے پاس، پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے نا، جس نے ایڈمٹ کیا تھا انہیں. آپ کہہ رہے ہیں ٹارچر ہو چکا تھا ان پہ، معطل ہوا ہے، ڈی آئی جی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے. اور اب جج صاحب کو چاہیے تھا بلا کے ان سے پوچھتے کہ جب وہ ایڈمٹ کر رہے تھے تو انہوں نے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کیوں نہیں دیا؟ سیشن کورٹ کو کس نے روکا تھا یہ میڈیکل ایگزامینیشن بھیجنے سے؟ اسی طریقے سے جب پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور وزراء ان سے ملنے جا رہے تھے تو کس طرح سے ڈی آئی جی نے ان کو روکا اڈیالہ جیل کے باہر، اور کس کے کہنے کے اوپر کہا کہ میں آپ پہ پرچہ دوں گا؟ فواز صاحب، جو پہلا اسٹیٹمنٹ ہاشم ڈوگر جو ہوم منسٹر ہیں پنجاب کے، جو پہلی بار جس دن وہ فرسٹ ٹائم ملے گل صاحب سے اور وہ باہر آئے، تو ان کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جس پہ وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کوئی ٹارچر نہیں ہوا. ان کا دوسرا اسٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے جب دوبارہ جا کے تنہائی میں شہباز گل سے پوچھا تو اس میں جو انہوں نے کہانی سنائی، اور پھر یہ تو خیر اب میڈیکل میں سامنے آ گیا. اور شہباز گل کا معاملہ نہیں ہے، جمیل فاروقی جو جرنلسٹ ہے،
उन्होंने ओपनली क्या बातें कही। उसके बाद अलीम आदिल शेख इस वक्त सिंध में कैद हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। सो पाकिस्तान में अगर तो हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि कस्टोडियल टॉर्चर एक नॉर्मल चीज है, तो फिर तो इमरान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, और मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर एक स्टैंड है और कस्टोडियल टॉर्चर को हम समझते हैं कि ये एक ऐसा जुर्म है जिसके ऊपर लाजमन जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए, फिर इमरान खान का मौक़िफ़ और तो होना चाहिए। अभी क्या आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है? आपका अभी भी मौक़िफ़ ये है कि उन्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? आज वैसे इमरान खान के वकील हामिद खान ने तो इस हवाले से बिल्कुल एक डिफरेंट बात की है, आपके बयान से भी लाताल्लुक़ी का इजहार किया है और इमरान खान की मौजूदगी में किया है। तो अभी आप क्या है, आपकी एडवाइस क्या होगी कि वो माफ़ी ना मांगें और चाहे इस पर उनको अदालत सज़ा सुना दे? देखिए, हामिद खान तो खैर वो अपना, इमरान खान ने उनको वकील किया है, वो ज़ाहिर है अपनी स्ट्रेटजी जो भी बनाएंगे, और उनका एक वो है, वो इफ्तिखार चौधरी वगैरह के दौर में वो और अरसलान इफ्तिखार पार्टनर थे, तो वो मिलके एक उन्होंने काम अपना चलाया हुआ था। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त तो जो मामला है, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कस्टोडियल जो टॉर्चर है उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है। अगर तो आपका व्यू ये है, मेरे ख्याल में अगर तो ये जो 5 मेंबर बेंच है उस टॉर्चर के मामले को भी इकट्ठा ले ले और उसके बाद इकट्ठा लेके उसको भी मामले को कंक्लूड करे और जिम्मेदारी तय करे कि मैजिस्ट्रेट्स की जिम्मेदारी क्या है जब कस्टोडियल टॉर्चर का मामला उनके सामने रेज किया जाए, और उसका भी फैसला कर दे और फिर कंटेम्प्ट की तरफ आए, वो फिर पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। अदरवाइज इमरान खान माफी मांगे ना मांगे इससे क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब। और क्या इंकशाफ किया है फवाद चौधरी साहब ने अभी अपनी गुफ्तगू में कि अरसलान इफ्तिखार जो साबिक़ मुतनाज़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इंतहाई मुतनाज़ा साहबजादे थे, उनके तमाम मामलात थे। अभी कहना था फवाद चौधरी साहब का कि वो और हामिद खान दरअसल पार्टनर थे मुबैना तौर पे, ये उनका कहना है, और उन्होंने मिल के अपना काम चलाया हुआ था। ये अजीब सा इंकशाफ है जो अभी फवाद चौधरी साहब ने किया है। कमर्शियल ब्रेक।